اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام عادل شہیر ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر وفیت سے ہوں گے اور زندگی کے ہر گزرتے ہوئے لمحے میں اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر ادا کر رہے ہوں گے۔ دوستو، ساتھیوں یا میری بہنوں یا بھائیوں یا میرے بیٹوں یا بیٹیوں، دیکھیں ہم زندگی میں بہت مرتبہ یا بلکہ کافی مرتبہ کچھ یوں سمجھتے ہیں کہ ہمارا کلچر، ہمارے دوست، ہمارا فرینڈ شپ زون، ہماری فیملی یا ہمارے بیوی بچے بعض اوقات ہماری کامیابی کے اندر یا ہماری سکسیس گروتھ کے اندر ایک رکاوٹ بن رہے ہوتے ہیں۔ لیکن ایکچول میں اگر ہم دیکھیں تو وہی لوگ، وہی کلچر، وہی فیملی اور وہی فرینڈس جو ہیں وہ انڈائریکٹلی ہمیں ایک سپورٹنگ پلر کی طرح ہمارے پیچھے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس کی مثال میں آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی کہانی میں رکھوں گا۔ ایک مرتبہ کچھ یوں ہوتا ہے کہ ایک ماں اور بیٹا پتنگ اڑا رہے ہوتے ہیں۔ ہوتا کچھ یوں ہے کہ جب پتنگ اپنی پیٹھ کے اوپر بلندیوں کو چھو رہا ہوتا ہے اور اس کی ڈور اس بچے کی ماں کے ہاتھ میں ہوتی ہے تو بچہ بڑے تجسس سے کبھی اس پتنگ کو دیکھتا ہے، کبھی اس ڈور کو اور کبھی ماں کو دیکھتا ہے کہ جس نے اپنے ہاتھ میں اس پتنگ کی ڈور پکڑی ہوئی ہوتی ہے۔ وہ بچہ اپنی ماں سے ایک معصومانہ سا سوال کرتا ہے کہ ماں، مجھے لگتا ہے کہ آپ کی اس ڈور پکڑنے کی وجہ سے پتنگ جو ہے وہ ہواؤں میں نہیں جا رہا، یعنی کہ وہ اور اوپر نہیں جا پا رہا، تو آپ ایسا کریں کہ اس پتنگ کی ڈور کو چھوڑ دیں تاکہ جو پتنگ ہے وہ اور زیادہ اوپر جا سکے۔ اس کی ماں تھوڑی دیر مسکراتی ہے، اپنے بچے کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے، لیکن بچہ نہیں سمجھتا تو وہ کیا کرتی ہے کہ ماں اپنے بچے کو سمجھانے کے لیے اس پتنگ کی جو ڈور ہوتی ہے اس کو کاٹ دیتی ہے۔ اب جیسے ہی ماں اس پتنگ کی ڈور کو اپنے ہاتھ سے چھوڑتی ہے تو بچہ تجسس اور حیرانی سے اس پتنگ کو دیکھتا ہے تو وہ پتنگ آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا بلندیوں کی طرف جانے لگ پڑتا ہے۔ لیکن بچہ یہ دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے کہ تھوڑی سی بلندیوں پر جانے کے بعد پتنگ جو ہے وہ آہستہ آہستہ نیچے گر جاتا ہے، اور وہ بچہ یہ دیکھ کر حیران بھی ہوتا ہے، پریشان بھی ہوتا ہے۔ اس کی ماں اپنے بچے کی معصومیت کو بھانپ لیتی ہے اور اس بچے کی طرف دیکھ کر کہتی ہے کہ میرے بیٹے، یہی چیز ہماری زندگی میں بھی ہوتی ہے۔ بعض دفعہ ہم لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ ہمارا کلچر، ہماری فیملی، ہمارے فرینڈ زون، ہمارے دوست، رشتہ دار، ہمارے ماں باپ، ہمارے بہن بھائی، ہمارے بچے یا ہمارا کمفرٹ زون کا جو ایریا، کمفرٹ زون تو نہیں، یعنی کہ وہ لوگ جو ہمارے لیے ایک پلر کی طرح یا ہماری فیملی یا سپورٹ جو ہمیں کرتے ہیں ہر حوالے سے، چاہے وہ فائنینشلی ہو، چاہے وہ کوئی مشورے کے لحاظ سے ہو، یا چاہے وہ زندگی میں کسی نہ کسی موڑ پر کسی نہ کسی شکل کے اندر ہو، تو ہم کچھ یوں سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ ہماری زندگی میں آ کر ہماری سکسیس کے اندر ایک خلل پیدا کر رہے ہیں۔ لیکن حقیقتاً وہ لوگ یا وہ معاشرہ یا وہ کلچر یا ہمارے ماں باپ یا دوست وہ ایک ڈور کی مانند ہمارے لیے ہمیں اس گرنے سے بچا رہے ہوتے ہیں، اور اگر ہم ان سے پیچھا چھڑانے کی یا اپنی ڈور کو ان کے ہاتھوں سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو نتیجتاً اگر ہم اوپر چلے بھی جاتے ہیں تو عنقریب ہمیں پھر نیچے گرنا بھی پڑتا ہے۔ آپ نے اکثر اوقات یا بعض اوقات موسٹلی کامیاب لوگوں کو اپنے بیوی بچوں سے دور دیکھا ہوگا، کیونکہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ انسان پیسے کی دوڑ کے اندر یا مالی وسائل کی کمی کو پورا کرنے کی دوڑ کے اندر اپنے بیوی بچوں سے خود بخود ہی دور ہوتا چلا جاتا ہے، اور اس کا نتیجہ آخر میں یہی نکلتا ہے کہ اس کی اولاد بھی اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرتی ہے جیسا وہ ان کے ساتھ بچپن میں کیا کرتا تھا۔ زندگی مکافات عمل ہوتی ہے، آپ جیسا آج بوتے ہیں آپ کو ویسا ہی کل کو کاٹنا پڑتا ہے۔ سلطان عبد المجید دوم، جس نے نومبر 1923 کے اندر سلطنت عثمانیہ کو مصطفیٰ کمال پاشا کے ہاتھ میں دے دیا تھا، اور اس رات جب وہ کھڑا ہوا تھا تو سمندر کی لہریں شور مچاتی اس کے کانوں میں داخل ہو رہی تھی، تو اس کی ماں نے کہا تھا کہ میرے بیٹے تم کیوں پریشان ہو؟ تو وہ اس نے تجسس کے ساتھ اور روتے ہوئے کہہ دیا تھا کہ ماں، میں کل کے دن کے بارے میں پریشان ہوں۔ اس کی ماں نے بڑا اچھا سا اور خوبصورت سا جواب دیا۔ اس نے کہا کہ میرے بیٹے، تمہارا آج کا دن کیسا تھا؟ اگر تمہارا آج کا دن اچھا تھا، اگر تم نے آج اچھا بیج بویا تھا، اگر تم نے آج کے دن نیکیاں بوئی تھیں، اگر تم نے آج کے دن اچھی باتیں، اچھی نصیحتیں اور اچھے اختیارات کو استعمال کیا تھا، اور تمام لوگوں کی مدد کرتے ہوئے اپنے آپ کو یا اپنی سیٹسفیکشن کے لیے تم نے اس دن کو ایک خوبصورت دن بنایا تھا، تو سلطان کہتا ہے کہ شاید میں اس قابل نہ ہو سکا کہ میں اپنے دن کو خوبصورت بنا سکوں۔
تو اس کی ماں نے اس کو جواب دیا کہ میرے بیٹے کل کا دن آج کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، کل کا دن ایک کھیت کی طرح ہوتا ہے، آج کا دن ایک کھیت کی طرح ہوتا ہے، اور کل تم وہی کاٹو گے جو آج کے کھیت کے اندر تم بوئے جا رہے ہو۔ کہا جاتا ہے کہ آج آپ وہ ہیں جو آپ نے کل کیا تھا، کل آپ وہ بن جائیں گے جو آج آپ کر رہے ہیں۔ دیکھیں زندگی اگین مکافات عمل ہے، اور زندگی میں ہر چیز کا بیلنس ہونا ضروری ہے۔ آپ نے اکثر اوقات دیکھا ہوگا، کچھاوے کی ایگزامپل آپ کے سامنے ہے۔ کسان جب ایک گدھے کے اوپر کچھاوے کو رکھتا ہے تو وہ اس کے اوپر کیا کرتا ہے کہ جب وہ چارہ اس کے اوپر لادنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے دونوں سائڈوں پر وہ وزن برابر رکھتا ہے۔ یہ چیز کیا شو کرتی ہے؟ یہ چیز بیلنس شو کرتی ہے۔ زندگی میں نیکیاں، بدیاں، برے سلوک، اچھے سلوک، پیسہ، عزت، معاشرہ یا اپنا آپ، ہر چیز میں بیلنس ہونا چاہیے۔ انسان کی عبادات میں، انسان کے باقی دوسری رویوں کے اندر، ہر چیز کے اندر، ایون لائف از کالڈ اباؤٹ بیلنس۔ یو آر آلسو لسن اباؤٹ دیٹ کہ دیر ایکسیسز آف ایوری تھنگ از بیڈ، not only for health but in every sort of life۔ زندگی میں بھی اس بیلنس کی ضرورت ہوتی ہے۔ دیکھیں زندگی میں اگر اللہ تعالیٰ کے اگر یعنی کہ ہماری زندگی کے اندر اندھیرا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر راحتیں پیدا کر کے اس سیاحت کو مٹا کر ہمیں روشنی کے اندر بھیج دیا ہے۔ ہر چیز میں بیلنس ہونا ضروری ہے۔ اپنے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کو کبھی ایسا نہ سمجھیں کہ وہ آپ کے اوپر ایک بوجھ کی مانند کھڑے ہوئے ہیں، بلکہ یہی سمجھیں کہ یہی وہ ڈور ہے جس کی بنا پر آج آپ اڑ رہے ہیں، یا جس کی بنا پر آج اپنی زندگی کو جی رہے ہیں۔ اگر آپ اپنی اس ڈور کو چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں تو حقیقتاً یا نتیجتاً آخر کار آپ کو نیچے آنا ہی پڑتا ہے۔ کیا خوبصورت ایک شعر کسی نے کہا تھا کہ ذرا سی رنجش پر نہ چھوڑ کسی اپنے کا دامن، صدیاں بیت جاتی ہیں اپنوں کو اپنا بنانے میں۔ تھینک یو سو مچ، جزاک اللہ خیرہ۔